السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہود و نصارہ ہرگز آپ سے راضی نہیں ہو سکتے ہیں، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے دین اور شریعت اور ان کے مذہب کی پیروی کر لیں، یعنی ایمان اور عقیدہ، توحید، یہ سب چھوڑ چھاڑ دیجئے، یہودیوں اور نصرانیوں کے مذہب پر چلنے لگیے، قبول کر لیجئے، تو یہ آپ سے بہت خوش ہو جائیں گے۔ لیکن جب تک آپ ان کے مذہب میں داخل نہیں ہوں گے، ان کی مخالفت کریں گے، تو یہ ہمیشہ آپ سے دشمنی مول رکھیں گے، کبھی آپ سے خوش نہیں ہو سکتے۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، ہرگز ہرگز خوش نہیں ہو سکتے، حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ آپ ان کے ملت کی، ان کی شریعت کی، ان کے دین کی، ان کے مذہب کی پیروی نہ کر لیں۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، یعنی اگر آدمی ہدایت پر چلنا ہے، ہدایت حاصل کرنا ہے، تو وہ اللہ کی ہدایت پر ہی چل کر کے ہدایت پا سکتا ہے۔ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ یہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر وہ کسی شخصیت کے پیچھے بھاگے، کسی دوسری چیز کو فالو کرے، وہ ہدایت نہیں ہے۔ ہدایت ہوئی ہے جو اللہ نے ہدایت نازل کی ہے۔ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ، اے نبی کہہ دیجئے اللہ کی ہدایت ہی اصل ہدایت ہے، اس کے علاوہ بقیہ ساری کی ساری چیزیں گمراہی ہیں۔ ہدایت وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اپنی خواہشات کی پیروی کریں، منمانی کریں، دین اور شریعت کو چھوڑ دیں، اپنی طرف سے جو پسند آئے اس کو مان لیں، یہی خواہشات نفسانی ہے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں، بعد الذی جاءک من العلم، علم آ جانے کے بعد، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد، وحی کے نازل ہو جانے کے بعد، شریعت کے آ جانے کے بعد، ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو آپ کے لیے اللہ کے علاوہ کوئی ولی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے۔ ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی مددگار نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی ولی نہیں، کوئی کارساز نہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور سے خطاب کر کے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے، یعنی یہاں حکم تو نبی کو ہے،
حکم تو نبی کو ہے، لیکن اس حکم میں تعلیم ساری امت کو، سارے انسانوں کو دیا گیا ہے۔ کیا دیا گیا ہے؟ کہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہیں، غیروں کی نقالی اور مشابہت سے بچیں، یہود و نصارہ کی تقلید سے بچیں، ان کی بری روش سے دور رہیں، ہدایت کی پیروی کریں، جو اللہ نے نازل کیا اس کے اوپر چلے، اور اگر اس شریعت پر نہیں چلیں گے، حق آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، شریعت آ جانے کے بعد وہ خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے، تو پھر یہ ان کے لیے تباہی کا سامان ہے۔ کیونکہ یہ حکم ضرور نبی کو ہے، لیکن اس حکم میں ساری امت داخل ہے۔ اصول فقہ کا مشہور قاعدہ ہے ان العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہاں نبی کو گرچہ خاص حکم دیا گیا ہے، لیکن اس حکم میں تمام امت کیا ہے؟ عام طور پر داخل ہے، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اس تفسیر میں، اس آیت کی تفسیر میں نقل کرتے ہیں فیہ تحدید وعید شدید للامہ عن اتباع طرائق الیہود والنصارى، کہ اس آیت میں زبردست پھٹکار ہے اور سخت وعید بیان کی گئی ہے امت کے لیے یہود و نصارہ کی پیروی کرنے سے، یعنی یہود و نصارہ کی پیروی اور ان کی مشابہت اور ان کے طریقے پر چلنا، اس سے امت کو ڈرایا گیا ہے، امت کو متنبہ کیا گیا ہے، امت کو دھمکایا گیا ہے، یعنی یہ کام مت کرو۔ بعد ما علموا من القرآن والسنہ، قرآن و سنت کے جاننے کے بعد، حدیث اور آیت کے آ جانے کے بعد، قرآن اور حدیث کے آ جانے کے بعد کوئی یہود و نصارہ کے کلچر کو عام کرے، کوئی یہود و نصارہ کے طریقے پر چلے، کوئی ان کی اندھی تقلید کرے، کوئی ان کی مشابہت اختیار کرے، تو یہ بہت بہرحال معاملہ بڑا پرخطر ہے، بڑا خطرناک ہے۔ اس کے بعد خود لکھتے ہیں کہ عیاذا باللہ من ذلک فإن الخطاب مع الرسول والامر لأمته، کہ یہاں خطاب تو رسول کو ہے، خاص طور سے خطاب رسول کو کیا گیا ہے کہ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں حکم تو رسول کے لیے ہے، خطاب رسول کے لیے ہے، لیکن حکم تمام امت کو دیا جا رہا ہے۔ حافظ ابن کثیر آگے لکھتے ہیں رحمہ اللہ وَقَدِ اسْتَدَلَّ كَثِيرٌ مِّنَ الْفُقَهَاءِ بِقَوْلِهِ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یعنی یہاں حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ جو لفظ ہے، کلمہ ہے، اس سے فقہا نے یہ استدلال کیا ہے کہ یہاں پہ ملت واحد ہے، ملت یہ کیا ہے؟ واحد ہے، اس لیے کہ کفر کا ایک ہی دین ہے، الکفر ملت واحدہ، سارے کافر ایک ہی پلیٹ فارم پر ہیں، سب لوگ اسلام دشمنی کے لیے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے کے لیے سب متفق ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ملت واحد کا صیغہ استعمال کیا ہے، یعنی کفر میں سب کیا ہے؟ اسلام اور مسلمانوں سے دشمنی کرنے کے لیے متفق ہیں، ایک پلیٹ فارم پر ہیں، الکفر ملت واحدہ۔ اور فقہا نے یہ بھی استدلال کیا ہے، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں نوٹ کیا ہے، نقل کیا ہے کہ شریعت نے جب کہا کہ ان کے نقش قدم پر مت چلو، قرآن نے یہ کہا کہ ان کی پیروی مت کرو، وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، کہ اگر آپ اپنی خواہشات نفسانی کی پیروی کریں گے تو اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ملے گا، بہت بڑی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ دو مذاہب کے لوگ آپس میں وارث نہیں ہو سکتے، وارث ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ایک مذہب پر ہو، ایک دین پر ہو، یعنی باپ کافر ہو، بیٹا مسلمان ہو، بیٹے کو باپ کی وراثت سے نہیں ملے گا۔ ایسے ہی دو مذہب مختلف مذہب کے لوگ ہوں تو آپس میں ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوتے ہیں۔
فعلى هذا لا يتوارث المسلمون والکفار، کہ مسلمان اور کفار یہ وارث نہیں ہوں گے، یعنی کافر کی پراپرٹی مسلمان کی وراثت میں نہیں آ سکتی۔ اس آیت سے اہل علم نے یہ نقطہ نکالا ہے، اور حدیث بھی اس کی وضاحت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کافر کی پراپرٹی مسلمان کو وراثت میں نہیں مل سکتی ہے۔ وراثت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کا دین کیا ہو، ایک ہو۔ دین بدل گیا، مذہب بدل گیا، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ یہ موانع ارث میں سے، یعنی مطلب وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ اگر دین بدل گیا تو وراثت سے محروم کر دیا جائے گا۔ تو اس آیت میں ایک بہت بڑی تنبیہ کی گئی ہے کہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، اپنی شریعت پر، اپنے دین پر باعزت قائم رہنا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بھلائی ہے۔ اور اگر ہم دین چھوڑیں گے تو بدنام ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے دنیا و آخرت میں ملوث ہوں گے، مبتلا ہوں گے۔ تو اگر رحمت چاہتے ہیں، نجات چاہتے ہیں، سعادت چاہتے ہیں، خوش نصیبی چاہتے ہیں، جنت چاہتے ہیں، دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں، تو یہی حلقہ میں اللہ کی ہدایت کو قبول کر لیں، اللہ کی شریعت پر مضبوطی سے قائم ہو جائے، اسی میں عزت ہے۔ اور اگر شریعت کو چھوڑیں گے، شریعت پر عمل نہیں کریں گے، اب منمانی کریں گے، یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلیں گے، تو پھر تباہی اور بربادی اور عذاب کا یہ سبب بنے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور دنیا و آخرت میں ہم سب کو کامیابی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه الغفور الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔